خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان 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 عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان لوگ فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور بضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور شکر گزار بن جاؤ۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ یہ آواز جو آپ سماعت فرما رہے تھے قاری اکبر مالکی کی تھی، اور آپ عرفان رمضان کی خصوصی رمضان افطار نشریات دیکھ رہے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن، آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، اور میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح سے اویس ربانی صاحب نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، ظاہر ہے روزے کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے، اس کی افادیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، ہمیشہ سے پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، علماء سے بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم رحمان ہے، اور میں تو کبھی حیران ہو جاتی ہوں جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو جنت عطا کرنے والے ہیں۔ تو ایمان اور احتساب اور وہ خلوص اور اخلاص آپ کے دل میں موجود ہے، اور آپ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل نوازنے والا ہے۔ ساتھ ہی جہاں آج پہلا روزہ ہے، آج 23 مارچ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی ہمارے لیے بہت اہم ہوا کرتی تھی، لیکن پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، اور جو میں نے ابھی احتساب کی بات کی، یہ ورڈ تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، بس میں اس پولیٹیکل ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی۔ آج کے دن بہت ساری وہ تقاریب جو ہوا کرتی تھیں وہ اب منعقد نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ رمضان المبارک نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے حالات ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب پر سلامتی نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، ہمارے ملک کو ان تمام لوگوں سے بچا لے جو اس کو شر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، پسماندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارا رب ہی سب کرنے والا ہے۔ 1940 میں بھی جب پاکستان ریزولوشن ڈے تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ صرف ان کا خواب ہے، نہ جانے کا پورا ہوگا نہیں ہوگا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ رب ہے جو سب جانتا ہے، وہ رب ہے جو سب پر قادر ہے۔ اسی نے یہ ملک تحفے میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہمیں عطا کیا تھا، اور وہی رب آج بھی ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا۔ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ ملک بنا دے کہ لوگ یہاں سے جانا نہ چاہیں، یہاں آنا چاہیں۔ واہ، خوبصورت جملہ، یہاں سے جانا نہ چاہیں، یہاں آنا چاہیں، اور یہاں پر اسی ارادے کے ساتھ کہ اے ارض وطن تجھ سے جو منسوب نہ ہوں گے، ہم کو وہ طرف دار بھی مرعوب نہ ہوں گے۔ دیکھیں گے نہ کبھی اپنے چمن میں بھی رخ غیروں کی طرف زار سے مرعوب نہ ہوں گے۔ اے ارض وطن تجھ کو بچائیں گے عدو سے، لکھیں گے ترانے تیرے دشمن کے لہو سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہستی پہ سلام اور درود بھیجیں کہ جس کی وجہ سے ہم ہیں، ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ رمضان ہے، یہ پاکستان ہے، اور پھر ہمیں ان چیزوں کا عرفان ہے۔ میں سلام اور درود کی محفل سجانا چاہتا ہوں، عرفان رمضان میں بزم نعت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ سر محفل کرم اتنا میرا سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں مگر دیدار ہو جائے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جمائے بیٹھا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں
तेरा दीदार वाह हो जाए। वाह वाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए मौजूद हैं मशहूर व मारूफ सनाखा मोहम्मद वसीम अब्बासी। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर फरमाएं। इरफाने रमजान इरफाने रमजान खुशामदेद इरफान रमज़ान और GTV की खुसूसी रमज़ान नशरियात। मुझे बहुत खुशी है और इस्तकबाल रमज़ान करने में मैं और आप हमेशा आगे होते हैं। ये 7वां साल है हम इस्तकबाल रमज़ान नशरियात के नाम से कर रहे हैं। ये 5वां साल इरफान रमज़ान का है और हमेशा GTV अपना खासा किरदार अदा करता है। आज मेहमान रमज़ान में हमारे साथ बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी और वो एक ऐसा शहरी कराची का कि जिसको छोटी छोटी चीज़ों का दर्द भी महसूस होता है, वो इल्म भी रखता है, वो ख्वाहिश करता है कि जिस तरह दांत के दर्द का कीड़ा निकाल दे, ऐसे ही वो मुल्क पाकिस्तान में मौजूद जितने भी कीड़े हैं ना, जो हमारे यहाँ करप्शन कर रहे हैं, जो कानून को तोड़ रहे हैं, उनको निकाल दें। डॉक्टर अली हुसैन खान साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उवैस भाई। और एक तो मैं आज लेट आने के लिए माजरत चाहता हूँ। उसकी एक वजह यह है कि गुलिस्तान जौहर से मैं आता हूँ और वहाँ पर एक बादशाह सलामत गुजर रहे थे और एक तो रोड वहाँ पर सारे आपको पता है कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक बादशाह सलामत गुजर रहे थे इस रमज़ान में और मैंने कहा कि ठीक है हुजूर का शौक़ सलामत रहे, रोड और भी हैं, तो फिर उन्होंने वहीं से शुरू किया है जौहर से और मुझे यहाँ तक बाकायदा प्रोटोकॉल दिया है। अच्छा। सो आई कुडंट रीच एट टाइम, तो उसके लिए माजरत। और रमज़ान में सिर्फ खाना पीना और आँखों से परहेज़ नहीं, मेरे ख़्याल से कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि दूसरों को तकलीफ़ ना दें, भले वो डाला में गुज़र रहे हैं लोग वो या फिर जो रोड पे गुज़र रहे हैं वो लोग। सही फरमा रहे हैं। एक कल रात को बच्चा चॉकलेट लेके मेरे पास आया था बेचने के लिए, मैंने अभी अपनी सोशल मीडिया पर भी उसका जिक्र किया। अच्छा। तो मैंने कहा शायद चॉकलेट बेच के वो ये मुझे शो करना चाह रहा है कि मैं अपना ख्वाब बेच रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का ख्वाब एक चॉकलेट खाना ही है। जी, आपने क्या कमाल बात की, चॉकलेट बेचना। चॉकलेट बेच इस उम्र में जब चॉकलेट की exactly, तलब होती है exactly, तो फिर तो आप वो लोग कहते हैं डॉक्टर बन के दांत खराब कर दिए चॉकलेट खा के। तो आप ही कहते हैं। मैंने कहा कि शायद तुम अपना ख्वाब बेच रहे हो मुझे और चॉकलेट नहीं बेच रहे। हाय हाय हाय। तो आजकल के दौर में हमें दुआ करनी चाहिए कि तकलीफ कम से कम, तकलीफ ना करें। और ये बात आपने सही की है। इस मामले में मैं आपके, मुझे यकीन है कि आपको खुशी होगी, मैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ आपने वो चॉकलेट देखने वाले और बेचने वाले बच्चे देखे थे ना, आज मैं आपको वो बच्चे दिखाऊंगा जो पढ़ते हैं, किताब कलम, ये दोस्ती उनका शोबा है। तो हम जा रहे हैं इरफान आलम की तरफ। नुसरत हारिस साहिबा जो हमेशा से हमारी मनपसंद होस्ट भी हैं, इस प्रोग्राम का खासा भी हैं, वो अपने एक निराले और मुनफरिद अंदाज में क्विज़ के इस सेगमेंट को कंडक्ट करेंगे। 3 टीमें हमारे पास होंगी। नुसरत, हारिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये कहा कि हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके पास लिखने पढ़ने से जिनका ताल्लुक़ है, तो जिनका लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ होता है वो भी चॉकलेट खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बाकी सवालात डॉक्टर अली से जब किए जाएंगे तो वो बताएंगे कि ममानियत किस किस चीज़ में है। और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे जो हमारे ब्रशिंग का टाइम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। उस पर हम बाद में दोबारा आते हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमारा सेगमेंट है जी का सवाल। और जी का सवाल जिन लोगों से मैं करने जा रही हूं उसमें टीम ए में हमारे पास उवैस अहमद मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीम बी में हमारे साथ दरख्शां नूर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। हमारे साथ आखिर में हसन अहमद मौजूद हैं टीम सी में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक एक करके आपसे 3 सवाल करूंगी, आपने उसके जवाब देने हैं। ऑब्वियसली जिसने सही जवाब दिए वो जीत जाएगा इस राउंड को, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। सो पहला सवाल उवैस मेरा आपसे है। उवैस मुझसे रब्बानी सवाल है साहब आपका? आपसे नहीं है, यही अच्छा। मैं आगे डिस्क्लेमर देने वाली मुझसे थी। तो आप पूछें जितने सवाल। जी जी, मैं आपसे सवालात करूंगी मगर वो बाद में। उवैस अहमद से हमारा ये सवाल है, ज़कात कुल माल के कितने फ़ीसद अदा की जाती है? मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी। 2.5%, 3.5%, 4.5% या 8%। 2.5%। बिल्कुल सही जवाब। तालियां भी होनी चाहिए। सही जवाब। वेरी नाइस। और हज के रुकन आज़म क्या है? इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वुकूफ़ अरफा, सही, तवाफ़ ज़ियारत, अदायगी नवाफिल। सही। और जवाब गलत होता है। इसका सही जवाब है वकूफ़ अरफा। सही जवाब पे तालियां, तो गलत जवाब पे क्या है? गलत जवाब पे आपका नारा है, वो आप डिसाइड कीजिए क्या नारा होगा। कोई बात नहीं, नुसरत अगली हारिस बार जिंदाबाद। इंशाल्लाह
अच्छा, ओके एंड तीसरा सवाल, तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का आपके लिए, किस मुल्क के कौमी परचम पर कलमा तैयबा तहरीर है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी फलस्तीन। सऊदी अरेबिया। बिल्कुल, ये तो बड़ा मतलब बड़ा ही मजेदार सवाल है। बिल्कुल सही जी, तालियां होनी चाहिए। सिर्फ उवैस रब्बानी साहब के साथ आप लोगों ने भी साथ देना है, यहाँ बड़ी टीम होती है हमारे पास। एंड अब हम आते हैं जी हमारे दूसरी पार्टिसिपेंट। आप लोग मुस्कुरा भी सकते हैं। दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी जो है दरक्षा। दरक्षा, आपसे सवाल किया जाए? जी बिल्कुल। रेडी हैं? ईरान के किस शहर को निस्फ जहां कहा जाता है? अस्फहान, मशहद, तेहरान या कुम? इस्फहान। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। तालियां। एंड दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, मशहूर फातेह महमूद गजनवी के कितने हमले मशहूर हैं? ऑप्शन ए है 17, बी ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। 17। 17 बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई वाह दरक्षा, छा गई हैं आप। अब तीसरा आपसे सवाल, तीसरा और आखिरी इस राउंड का सवाल। सूरह अल हुजरात में किस बुराई को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा गया है? ऑप्शन ए गीबत, बी हसद, सी झूठ, डी कम तोलना। गीबत। गीबत, और बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। टीम ए के 20 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 30 पॉइंट्स हैं, और टीम सी देखते हैं जी अब कितने पॉइंट्स स्कोर करती है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड आपका उवैस रब्बानी साहब के साथ होगा, और वो बहुत ही मुझे पता चला है कि मुश्किल तरीन राउंड होगा, है ना? किससे बात कर सकते हैं हम? थोड़ी सी मुझे ये बीच में आवाज आती है और चली जाती है। जी उवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने ये देखा कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये जी। सारे सवालात आप जिस तरह से पूछ रही थी, आप कह रही थी कि मुस्कुरा सकते हैं, आपके खड़े होते हुए कोई मुस्कुराने की जरूरत कर सकता है? ये तो अपनी Seriously? जात में एक प्रेशर है ना। सीरियसली मैं इसे आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया था और यकीन करें मुझे लोगों ने बताया था जो उवैस रब्बानी साहब के फैंस हैं कि इतना मुस्कुराते हुए तो हमें कभी भी नहीं देखा जितना मुस्कुराते हुए आप देखा। तो यही हमारी उम्मीद इस बार भी आपसे। जी, वो कहते हैं कि हिम्मत है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर। और जी अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने कोई तालिब इल्मी के दौर में इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं, एक अटेंड चीज़ से किया? मैं आर्ग्यू ये करूंगा कि उवैस साहब को मैंने एक दफ़ा मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अच्छा, जहाँ उन्होंने पूरी यहाँ कोशिश आपने की फौरन पार्टी बना ली? अपना मुंह बंद रखे। जी ये सुन लें आप। फौरन पार्टी बना ली वो डॉक्टर उस साहब जगह आपने? उस जगह का नाम है नूर डेंटल क्लिनिक, हाँ। और ये अच्छा। आए थे उधर, और उस वाह। दिन उन्होंने मुंह बिल्कुल बंद रखा था, क्या और बात। बिल्कुल मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे आज मुंह नहीं खोलना, और आप भी कोशिश करेंगे मेरा मुंह कम से कम खुलवाएं। वैसे डॉक्टर अली, इसीलिए वो आपको जब आप उनकी तरफ नहीं देख रहे होते ना तो थोड़ा घूर रहे होते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या मामलात रहे क्योंकि वहाँ मुझे मेरी क्लिनिक जगह में। मुझे पता है कि मुझे कहाँ टारगेट करना है, और ये मैं देखता रहता हूँ हर विजिट में, ये ठीक जब है। भी मेरे पास आते हैं कि मुझे वो अब चीज़ आप करनी लोगों है। की इजाजत से हमारे जो लास्ट पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए तवील हो गया है टाइम, तो आपके लिए सवाल, पहला सवाल है, जनूबी एशिया में अपने दौर की तवील तरीन शाहरा जरनैली सड़क किसने तामीर करवाई थी? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है ज़हीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन सी है आलमगीर, ऑप्शन डी है शहाबुद्दीन गौरी। शेरशाह सूरी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जी, क्या बात है। दूसरा सवाल है, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े किस सन हिजरी में फ़र्ज हुए थे? ऑप्शन ए 2 हिजरी, ऑप्शन बी सन 6 हिजरी, ऑप्शन सी सन 8 हिजरी, या ऑप्शन डी सन 10 हिजरी। सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी क्या कहते हैं? कहते यही है। कहते यही है? हाँ, तालियां नहीं आ रही ना? तालियां। एंड आखिरी सवाल आपसे इस राउंड का, जाबिर बिन हयान साइंस की किस शाख से वाबस्ता थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या नबातात? फिजिक्स। सही जवाब है नहीं है। केमिस्ट्री। हाँ ये सही है। हाँ देखा, पहले ही नहीं, सही जवाब केमिस्ट्री है, इसलिए 2 सवाल इनके सही हुए, 1 सवाल गलत हो गया। 20-20 मार्क्स जो है वो ए और सी का है, जबकि बी जो है वो लीड कर रही हैं विद 30 मार्क्स। अब 30 जो इन्होंने स्कोर किया है, इस वक्त एक ब्रेक है। इरफान रमज़ान में हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर अली से भी मुलाकात होगी, बात होगी, एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।
एक बार फिर आपको इरफान रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं और उवैस रब्बानी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो कहाँ हैं, उनकी जानिब आपको लिए चलेंगे। बस एक छोटी सी बात जो ब्रेक पर, क्योंकि डॉक्टर अली से बात हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि रमज़ान में कुछ आप जो मशवरा देना जी चाहते हैं देखें, नाज़रीन को। रमज़ान में जो रोज़े के दौरान मुंह पे जो असरात होते हैं, एक तो सबसे पहले ये है कि मुंह सूखा रहता है। मुंह सूखा रहने की वजह से जो हमारा जो थूक है, जो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो कम प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि दिन भर मसवाक यूज़ करना है। ब्रशिंग देखें, ब्रशिंग कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि लोग कहते हैं कि हम सॉलो कर लेंगे टूथपेस्ट। आपने सॉलो नहीं करना, ब्रशिंग करते रहनी है। सहरी के बाद भी आप ब्रशिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कैफ़ीन जितना भी है, जो हम चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं सहरी के दौरान और फिर उसके बाद अफ्तार में, ये चीज़ें कम लेनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मुंह को सूखा नुकसान रखती हैं। पहुंचाती हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ वापस आते हैं। अब द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड जो शुरू होने जा रहा है उवैस रब्बानी साहब के साथ, उसकी जानिब आपको लिए चलते हैं। बजर राउंड है, क्या करने जा रहे हैं, क्या सवालात हैं, आइए देखते हैं। देखा आपने तरतीब देखी नुसरत हारिस की, नहीं खुद जो उन्होंने कर लिया वो आसान था, जो उवैस रब्बानी के साथ सेगमेंट हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। नहीं मैं कोई मुश्किल तरीन आदमी हूँ, मैं मुश्किल तरीन सवाल ज़रूर पूछूंगा। और जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जी खाने पीने में ख्याल रखें, शफक कुकिंग ऑयल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास अच्छा और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद ऑयल तरतीब दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जहन में रखते हुए सेफ फूड और सेफ ऑयल का एहतमाम किया है। हम शफक के शुक्रगुजार हैं कि इस सेगमेंट को आपने कंट्रीब्यूट किया है और इसको अच्छा हसीन बनाया। साथ साथ आज के विनर को जो फर्स्ट पोजीशन लेके जाएगा उसको बिन एहसान की तरफ से प्राइज मिलेगा। बिन एहसान का कहना है कि बिना एहसान जिंदगी गुजारे नहीं, आप लोगों पे एहसान करें, ये अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। आप तीन टीम जिसको जवाब आता होगा वो बजाएगा। सेगमेंट इसी तरह से कंक्लूड होगा कि बजर बजाएंगे, जिसके पास से बजर बजा मैं उसी से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, बजर आपने तब बजाना है जब आपको जवाब आता हो। अगर आप बजर बजा देंगे तो मैं ऑप्शन बताना रोक दूंगा। नुसरत हारिस और डॉक्टर अली खान साहब, आप में से भी किसी को अगर जवाब आता हो तो बजर है ही नहीं, आप बजाएंगे नहीं, हम खामोश सिर्फ रहिएगा। आपके साथ हैं और हम जो यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हैं। अच्छा जी, चलें, बिस्मिल्लाह। टीम ए को आप नुसरत रख लें अपने पास, ओके। ठीक है। टीम बी को आप रख लें डॉक्टर अली, टीम बी आपकी हो गई। टीम सी जो है वो मेरी हो गई। वाह, और मैं टीम सी से बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा, अदल से काम लूंगा। मगर पहला सवाल मैं टीम ए से पूछूंगा। वुजू में नहीं, मैं टीम ए से नहीं, मैं सबसे पूछूंगा। बजर आप बजाएंगे। वुजू में कुल कितने फराइज होते हैं? किसने बजाया? सी ने बजाया। जी सी आप जवाब बता दें। 4 सही जवाब, वाह, वेरी नाइस। 4। बिल्कुल खूब, आपने ऑप्शन सुने बगैर बता दिए तो इससे आपके पॉइंट तो बढ़ गए। दूसरा सवाल है तीनों से, और जो पहले जवाब देना चाहे वो बजर बजाते। सलेबी जंगों, सलेबी जंगों, सलेबी जंगों के हवाले से कौन से मुस्लिम जर्नैल मशहूर हुए? पहला ऑप्शन है नंबर 1 सलाहुद्दीन अय्यूबी, नंबर 2 शेर शाह सूरी, नंबर 3 शहाबुद्दीन गौरी और नंबर 4 है तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद। टीम बी आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और आप ऑप्शंस भी तो देने वाले हैं ना? मैं अच्छा, दे हाँ, चुका options दे दिए, हूँ। उसके वो बावजूद कान जी, में जी, भी जी। कोई इलाज होता है नहीं। डॉक्टर अली खान साहब? नहीं, वो कान दांतों में के मसाइल कान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इलाज कीजिएगा प्लीज। और तीसरा सवाल है, आप में से जो बेहतर जवाब दे, टीम बी के जो नुसरत हारिस साहिबा की उन्होंने जवाब दिया, टीम सी जो मेरी है उसने जवाब दिया। अब टीम ए जो किसकी है? वो है टीम ए है अच्छा, मेरी। वो आपकी टीम भी आपकी तरह ही जी, है। जी, जी। चलें जी, तीसरा सवाल, ग़ज़वा-ए खंदक में कुल कितनी खंदकें खोदी गईं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। कोई नहीं बजाएगा? नो। चलें जी, नुसरत हारिस इसमें साहब, negative- आपको अगर इसमें जवाब negative आता हो। marking है। जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जरा होशियार हो गए, बजा ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाएंगे फौरन से। सवाल है, मुसलमान बतौर अकलियत किस मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जी सी इंडिया। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब ठीक टीम है। सी की तरफ से। और इन्होंने इंतजार भी नहीं वैसे किया, ये जवाब जिस दे दिया और टीम जवाब को सही। आपने जिस पर हाथ रखा है ना, जिस टीम पे, वो तवातर से जवाब दे रही है। देख, ये डॉक्टर इसमें साहब कुछ- और मुझे जो है इसमें काफी कुछ हाँ। दानली इस हाथ की बरकत आप देख लें, जिस पे रख दें वो तवातुर और तसलसल से काम लेता है। वाह।
تو میرا خیال ہے یہ ہاتھ پڑھنا بھی چاہیے کسی کو. کچھ پاکستان سا ماحول ہو گیا. ایک اور سوال ہے اور اس میں بھی آپ نے تیزی دکھانی ہے. مجھے ٹیم اے سے بڑی ہمدردی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ جواب دیں گے. نصرت حارث صاحبہ کو ہارتوا میں دیکھ نہیں سکتا. آیت الکرسی قرآن شریف کے کس پارے میں؟ ٹیم اے پہلے آپشنز تو دے دیں وہ. نہیں, انہوں نے بجا دیا. بجا دیا کا مطلب اب کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپ بجا دیں نا پھر آپشن نہیں ملتا. جی ٹیم اے تیسرے سپارے میں. جواب بالکل ٹھیک ہے. تالیاں جناب. چلیں جی, بہت خوب, بہت خوب. تیسرے پارے میں جواب بالکل ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی متحدہ عرب امارات میں کل کتنی ریاستیں شامل ہیں؟ آپشن اے 7, آپشن بی 10, آپشن سی 6 اور آپشن ڈی 15. کسی نے نہیں بجایا, یعنی کسی کو نہیں آیا, یعنی کسی نے نہیں بتایا. اگلا سوال. اس کا صحیح جواب تو بتائیں. اچھا آپ کو بھی نہیں آتا؟ یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ جس کو یعنی نہیں آتا یا جو کچھ بھی ہے, ویورز بھی ہیں اس شو میں میرے علاوہ. چلیں صرف ویورز کو, آپ کی تو کوئی خاص خیال نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن ویورز کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ بھی. ابو ظہبی, عجمان, دبئی جہاں پہ آپ اکثر جاتے ہیں, فجیرہ, راس الخیمہ, شارجہ اور ام القوائز, یہ ساری 7 وہ ریاستیں ہیں جن کے اوپر یونائٹڈ عرب ایمریٹس بنتا ہے. اور اگلا سوال جس کو آتا ہو بزر بجائے گا. کس سورہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ بی سورہ یاسین. سورہ یاسین, بالکل ٹھیک جواب. ایک اور سوال. خیبر کس سنہ ہجری میں فتح ہوا تھا؟ آپشن اے 7 ہجری, آپشن بی 2 ہجری, آپشن سی 4 ہجری اور آپشن ڈی 6 ہجری. میں آپشن ریپیٹ کر دوں. آپشن اے 7 ہجری, آپشن بی 2 ہجری, آپشن سی 4 ہجری, آپشن ڈی 6 ہجری. آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا, جان مارو جواب دو, اور کوئی سوال ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہجری میں فرق آ رہا ہے؟ اوکے, سوال بدل دوں؟ کیوں؟ چلو میں ایک کام آسان کر دیتا ہوں, 2 آپشن ریموو کر دیتا ہوں. آپشن سی ہے 4 ہجری, ریموو کر دیا. آپشن ڈی ہے 6 ہجری, ریموو کر دیا. اب بتاؤ جو پہلے بزر بجائے. ابھی 2 اور کون سا؟ اب رہ گیا 2 ہجری اور 7 ہجری. ہاں کہاں سے بجا؟ ٹیم بی نے غالباً بجایا ہے پہلے. ٹیم بی نے بجایا. جی 7 ہجری. 7 ہجری جواب بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمارے پاس تقریباً رزلٹ آ چکے ہیں. اگر میں رزلٹ دیکھ کے بتانے کی کوشش کروں تو میری آئی سائٹ ویک ہونے کا اندیشہ مجھے مل رہا ہے. 40 ایکول مارکس ہے. ایکول مارکس. ٹیم بی اور سی ایکول, بی اور سی یعنی نصرت حارث اور میں ایکول. نہیں میں اے کے ساتھ ہوں. یہ تم توہین تھی. نہیں کوئی توہین نہیں ہے, بالکل. میں آپ ایک سوال اور پوچھوں گا ابھی بھی اون کر, اور اس کا جو جواب دے دے میں اس کو آج کا ونر تسلیم کروں گا. اور سوال بہت خاص ہے کیونکہ میں نے کہا عرفان عالم, تو پھر آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جی ٹی وی اس بار عرفان رمضان نشریات کر رہا ہے. یہ جی ٹی وی کی کون سی عرفان رمضان نشریات ہیں؟ نمبر بتائیں. 7th. آپشن تو پوچھا ہی نہیں تھا اور جواب غلط ہی بتا دیا آپ نے. آپ پھر موقع دے رہا ہوں. جی ٹی وی کی کون سی عرفان رمضان نشریات ہیں؟ رمضان نشریات کا نمبر بتائیں. غلط ہو گیا. آپشن نشریات کے پوچھ رہے ہیں آپ یا کون سا سال؟ اوے آپ تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے, آپ کے 40 مارکس ہی نہیں ہیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپشن بی اور سی آپ کے پاس آپشن ہے. 7 تو آپ نے بتا دیا تو میں نے ہٹا دیا. 6, 5 اور 3. 6, 5 اور 3. 6, 5 اور 3. دیکھو ہو سکتا ہے چلیں ہاں ختم بات. یہ مشکل سوال تھا, دونوں برابر ہیں. ایک اور سوال پوچھتا ہوں. جی ٹی وی مارننگ شو کرتا ہے, مارننگ شو میں خوبصورت سی ہوسٹ بیٹھتی ہیں, اس خوبصورت سی ہوسٹ والے شو کا نام بتا دیں. نام نہیں, یہ کیا بات ہے؟ مارننگ شو کا نام بتا دیں. چلیں بھائی نام بتاؤ. مارننگ شو کا سوچ نام لینا تھوڑا سا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جی ٹی وی ہی ہے تو جی ٹی وی سے یہ نام ملتا نہیں جلتا آتا. کچھ ہو سکتا ہے, سوچ لو. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ دیکھیں مقابلہ. جی ٹی وی شام میں ایک مذہبی نشریات کرتا ہے. ہاں Thank you. واہ تھینک یو. سی آپ کا کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم صحیح جواب. اور یہ صحیح آج کے جواب. ونر قرار انہوں نے پائے. دیا ہے. بن احسان کی طرف سے ان کو جاتا ہے اچھا، یہ خوبصورت آپ کی ٹیم تحفہ. نے دیا ہے نا؟ بن احسان کا کہنا ہے کہ لوگوں پہ احسان کریں, لوگوں کو مالک بنائیں, ان کے گھروں کا, زمینوں کا. اور اس حوالے سے آپ آج کے ونر ہیں. آ جائیں گفٹ ہیمپر لے کر آئیں. جی نصرت جی صاحبہ, میں آ رہی ہم ہوں, ان کو جی لے میں کر آ آئیں رہی یہاں ہوں. پر. آپ نے اپنی ٹیم کو جتوانا تھا جو آپ نے کر لیا. اچھا دیکھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھ لیا.
नुसरत हारिस और साहबा, अच्छा, एक Recounting- सवाल मेरा आपसे ये है कि रमजान ये GTV पे आपको कितने साल हो गए माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां साल GTV पे है। और मुझे ये दूसरा साल है, जी जी जी, तो मुकाबला बनता ही नहीं, सवाल ही गलत था। हाँ ये सही कह रही हैं। चलो। औरत के आगे आप मान लिया करें जवाब। और ये जिन जिन लोगों का आपने थैंक यू किया, बिन एहसान का, बिन एहसान का शफक का, और शफक के गिफ्ट हैम्पर्स बाकी हमारे बिन रनर्स अप एहसान के का लिए। तोहफा जाता है हमारी सी टीम को। आपका नाम? हसन को बिन एहसान चला गया। साथ अवैस को मैं बुलाऊंगा जो कि आज और के रनर अप दरख्शां हैं, को भी। और दरख्शां को भी, जिनको दरख्शां को शफक- मैं बिल्कुल बिल्कुल ऑनर्स, ऑनर्स दें आप ये हाँ। खाना मे आई पकाएंगे। डू द ऑनर्स? यस प्लीज। बहुत मुबारक हो आपको। और ये अवैस आइए। अवैस, बहुत अच्छे, शाबाश। इससे आप खाना पकाना सीखेंगे। ये ऑयल सिर्फ खाने पकाने वाला है। आपको आता है खाना पकाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। एक ब्रेक आ गया है इरफान रमज़ान में, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। इरफान रमजान। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की ये खुसूसी नशरियात हैं और GTV की पेशकश है। इस वक्त अलिफ लाम मीम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी खैर मकदम करता हूँ आपका। आज पहला रोज़ा है और उसमें बहुत सारी नेकियां, सादतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो अमल जो इबादत के साथ हो और इबादत जो मार्फत के साथ हो, उसमें खैर ही खैर होती है। मैं इस बात का मुतमन्नी हूँ कि आज मार्फत का सफ़र हम तय करेंगे। आगाज़ करेंगे अपने उसी रिवायती अंदाज से कि जिसमें बूझो तो जाने भी होता है। हम सरकार फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात पे सलामी अकीदत भी पेश करते हैं। उलमा कराम इस बज़म में तशरीफ़ फरमा होते हैं। मैं एक ख़ास वीडियो भी आपके सामने प्ले करने लगा हूं, मगर उससे पहले तारुफ करवाना चाहता हूं क्योंकि उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं और ये मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं आप आसमान इल्म और तहकीक के ऊपर चमकता हुआ सितारा हैं, और खुशकिस्मती की बात है कि हमेशा रिसर्च के ऊपर मबनी गुफ्तगू फरमाते हैं, तहकीक पे गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत ही आसान अंदाज से फरमाते हैं। मैं अबू अंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज के हमारे दूसरे मेहमान बहुत ही खूबसूरत, आपके बयानात, आपके खुतबात मैं समझता हूँ कि हर नस्ल का आदमी सुनना पसंद करता है। उसमें महक ऐसी होती है, बू ऐसी होती है जिसको हम खुशबू कहते हैं, जिससे अकीदे भी निखर जाते हैं और अमल भी सुधर जाता है। मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा तैयब शाह गिलानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद। मैं आज के इस प्रोग्राम के तीसरे मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप एक तवील सफ़र करके आते हैं। पूरी ज़िंदगी आपने दीन हक्का की सरबलंदी में सर्व कर रखी है। आपका सफ़र एक आम मामूलात के हिसाब से रहता है, मगर ख़ास तौर से आपका खानवादा इल्म और दुनिया इल्म की खिदमत फरमा रहा है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में अल्लामा कुमैल मेहदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और मैं आज के चौथे मेहमान को भी खुश आमदीद कहूँगा। हमेशा अलिफ लाम मीम का खासा रहता है कि आपके साथ जो महफिल होती है वो कामयाब होती है, उसमें मार्फत भी होती है, शफ़क़त भी होती है। शोबे तदरीस से आपका गहरा ताल्लुक़ है। जामे इस्लामिया जो क्लिफ्टन में मौजूद है उसके आप सरबरा भी हैं, नाज़िम आला भी है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मौलाना अबू बकर मुहिद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अल्लामा कुमैल मेहदवी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुजूर पर ज़रा से कलमात फरमा दें। वैसे हमें नहीं मालूम ये कि ये इंटेंशनली है या हुस्न इत्तेफाक है। आज हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के बारे में पूछा जाना इसलिए कि उनकी जो शहादत है वो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक तो ज़ाहिर ग़ज़वा उहद में शहादत है 15 शव्वाल मुकर्रम सन 3 हिजरी। शायद ये कम नाज़रीन वाकिफ़ हों कि ईसवी कैलेंडर के मुताबिक उनकी शहादत है 23 मार्च, आज का दिन 23 मार्च है। 23 मार्च सन 625 ईस्वी। अल्लाहु अकबर। आज है 2023 ईस्वी, तो 1398 बरस कबल तकरीबन 23 मार्च जो अंदाजे के मुताबिक तब्दीली है उसमें आज ही का दिन है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि नहीं मालूम कि ये इंटेंशनली है या हुस्न इत्तेफाक है भारत। तो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत हुई और जिन्हें असदुल्लाह व असदुर रसूल ही का खिताब हुआ, अल्लाह के शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर, जिनकी नमाज जनाजा हुजूर मुकर्रम ने ख़ासुल ख़ास एहतमाम के साथ पढ़ाई कि पहले उनकी एक मुनफरिद जनाजा हुई और उसके बाद फिर एक एक शहीद जो 70 शहदा थे वो आते रहे और उनके साथ हज़रत हमज़ा के लाशे को रखा गया और फिर हुजूर मुकर्रम ने हर शहीद के साथ हज़रत हमज़ा की जनाजा पढ़ाई। यानी 70 मरतबा सरवर कायनात ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की जनाजा पढ़ाई। वो हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं, शहीदों के सरदार हैं। बाद में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो भी उनकी कब्र पे जाया करती थी और उनकी कब्र से तस्बीह बनाई उन्होंने, जिससे तस्बीह पढ़ा करती थी। तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो बड़ी मारूफ़ है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو وہ خاص الخاص ان کے لیے مقام اور احترام ہے حضرت حمزہ کے لیے. اور بعد میں بھی پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام انہیں یاد کرتے رہتا ہے. یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں جب خطبہ دیتے ہیں تو پھر جب اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اوتینا ستن و فضلنا بسبعین, اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی ہیں اور 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں رکھی ہیں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ من النبی المختار, نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے, من صدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے, منا سبت هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے حسن اور حسین ہم میں سے, منا اسد اللہ و اسد رسولی. تو فخر کی حضرت حمزہ پر کہ حضرت حمزہ ہم میں سے. اللہ اس لیے ہم نے ان سے اس جواب میں کہا تھا کہ ان پر اہل بیت نے ناز کیا اور رشک کیا, تو ان کی بہت عظیم الشان شخصیت ہے. اور حضور مکرم نے باقاعدہ گریہ فرمایا جب وہ دوبارہ مثلا جب مدینہ تشریف لائے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں, تو فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر انصار کی عورتیں گئیں حضور مکرم کے یہاں پر, انہوں نے تعزیت پیش کی اور گریہ کیا, اور صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کا نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھا ان کی شہادت کے بعد. اور بعد میں طریقہ مرسوم ہو گیا, یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے اچھا کہ بعد میں طریقہ مرسوم اور ایک رائج ہو گیا کہ جب بھی انصار کی عورتیں کسی بات پہ گریہ کرتی تو پہلے حضرت حمزہ کو یاد کرتی اور پھر اپنے معاملے پہ گریہ کرتی. کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ آپ نے پایا ہے, نسبت کے حوالے سے بھی, عمل کے حوالے سے بھی, کردار کے حوالے سے بھی, گفتار کے حوالے سے بھی. اور جب ہم غزوات کا ذکر کرتے ہیں, پہلے ہی غزوہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو جہاد اور اسلامی تعلیمات سنائی سکھائی جائیں, جناب سیدنا حضرت حمزہ کا ذکر نہ ہو رضی اللہ عنہ. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. آج کی اس ٹیم کو انعام جاتا ہے, بن احسان کی طرف سے گفٹ ہیمپر ان کو ملے گا. آج یہ فاتح ہیں, اور ہم جب لوٹ کر آئیں گے آج ہمارا موضوع بھی بڑا خاص ہوگا. ہم رمضان الکریم میں سب کچھ کرتے ہیں, مگر جس لیے رمضان ہے اور رمضان کا جو تحفہ ہے اس کی بات نہیں کرتے, یعنی قرآن حکیم, قرآن فرقان المجید. آج ہم یہی موضوع رکھتے ہیں, رمضان اور قرآن. لوٹ کر آئیں گے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان رمضان. خوش آمدید. دعا فرماتے ہیں کہ اللہم جعل صیامی صیام الصائمین, پروردگار اس ماہ میں میرے روزوں کو روزے داروں کے روزوں جیسا رکھنا جو مثال بھی ہیں اور معیار بھی ہیں. وقیامی فیہ قیام القائمین, اور میرے قیام فرمانے کو یعنی نماز میں قیام ہو یا اس کے علاوہ روح کا قیام ہو یا پھر بیداری ہو, اس کو بھی انہی کی طرح رکھنا جو قائم ہونے والے مثالی اور معیاری ہیں. وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمِ الْغَافِلِينَ, وہ جو غفلت والی نیند ہے نا, اس سے دور رہنے کا یعنی مناجات ہو رہی ہے, فرمان ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اکثر سو جاتے ہیں. اس سے ذرا اجتناب فرمانا ہے. رزق فاؤنڈیشن کوکولا کی طرح کوکولا کے ساتھ مل کر ان کی خدمات میں مزید اپنا حصہ ڈالتے ہوئے پاکستان بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. یہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک گھر میں جا کے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سب تک رزق پہنچے. وہ لوگ جن کو افطار میں دسترخوان ایک کثرت کے ساتھ, خیر و برکت کے ساتھ چاہیے, ان تک اپنا کردار پہنچے. پڑھائیں, لکھائیں, بڑھائیں, گھر بنائیں, پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنائیں. اس میں رزق فاؤنڈیشن کا کوکولا کے ساتھ اشتراک ایک مثالی ہے, اور آج ہم ان کو شکریہ بھی کہنا چاہتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے رمضان اور رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ قرآن, یہ ایک انتہائی غور طلب پہلو ہے. اور آج میں نے علماء کرام سے یہ سوال پوچھنا ہے. میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, رمضان الکریم کا قرآن کے ساتھ کیا گہرا رشتہ ہے, ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, پڑھائے جاتے ہیں قرآن, تفاسیر ہوتی ہے, مگر اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے قرآن ہم سے رمضان الشریف میں. ظاہر بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک قرآن کا رمضان سے رشتے کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین نے خود واضح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ فرمایا اور قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا. تو رشتہ تو اللہ رب العالمین نے خود اس سے جوڑ دیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے, جبکہ باقی 11 مہینے میں نہیں کرتے تھے, رمضان میں کرتے تھے. اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ. گویا یہ بھی امت کو ایک سبق تھا کہ جتنا کثرت سے تم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو اس رمضان کے اندر وہ کرو. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان یکلم ربہ, وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے, فلیقرأ القرآن, اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. قرآن مجید کو پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا ہے.
اور پھر یہ جو رمضان کا قیام ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بھی میسج پہنچایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سارے اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو صحیح، اور ہمارے گناہ معاف ہوں، تاکہ آخرت میں ہم دوزخ سے بچ سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبی ایک چیز میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کا ایک روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کوئی ریا اور کوئی اس کے اندر کوئی دکھاوا اور نہیں۔ چیز نہ ہو، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم سوچیں تو ہر تاجر اسی تجارت کو پسند کرتا ہے جس میں انویسٹمنٹ سب سے کم ہو، وقت سب سے کم لگے، محنت سب سے کم ہو اور پرافٹ سب سے زیادہ ہو۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں یہ 3-4 چیزیں اسی طرح کی رکھ دی کہ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے جی، ایمان کے ساتھ اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس میں بھی صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا یہ صحبت تھوڑی برداشت کرتا ہے۔ جی، پھر اس کو مزید آسان کیا کہ رمضان میں جو تراویح ہے، تراویح اتنا ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ اگر ایک پارہ بھی حافظ پڑھنے والا ہو تو گھنٹہ سوا گھنٹہ کے اندر وہ مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس گھنٹے سوا گھنٹے کا بھی اجر وہی رکھا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ پھر اس کو مزید آسان کیا اچھا، تاکہ کوئی بھی کم سرمایہ والا بھی اس نعمت سے، اس سعادت سے محروم نہ رہ سکے۔ صحیح، وہ لیلۃ القدر میں وہ ایک ہی رات ہے، اس لیلۃ القدر کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہی الفاظ فرمائے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من سبحان ذنبہ، اللہ، کہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات میں ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے اگر مجھے اجازت دے تو میں یہ بھی کہوں گا، بالکل اسی پیرائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، اور وہ بھی بالکل کم وقت ہے لیکن اس کا ثمرہ اور فائدہ یہی بتایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اچھا، سبحان اللہ، کہ فرمایا جس کی جب تم یہاں آمین کہتے ہو آسمانوں پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آواز فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق آ گئی، اچھا، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ یعنی معاف آمین کہنا چاہیے مفتی صاحب پھر نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک موضوع بھی ہمیں مل گیا ساتھ ساتھ، آپ صرف ہاں یا نہ کہتے تاکہ میں وقفے کی طرف جاؤں۔ پھنس جائیں گے، وقفے میں چلے جائیں۔ چلیے جی، وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، پھنس جانا تو نہیں ہے، ہم نے نکالنا ہے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ حسین بات ہے کہ اس میں آپ نے کھڑے ہوئے ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لوگوں کی بھلائی والا تصور رکھ کے آپ کے لیے بھلائی ملے گی۔ لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان، عرفان رمضان میں اس وقت جاری ہے الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی اس بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت بات قرآن، رمضان اور پھر روزوں کے فضائل کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس کی افادیت کتنی ہے، یہ کتنا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے، اور پھر اس کا معاشرتی مزاج کیا ہے۔ میں علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب تشریف فرمائے، ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ روزوں کی فضیلت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، ان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ روزہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، روزہ اللہ رب العالمین نے جب روزے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ساتھ ہی اس کی مقصدیت بھی ارشاد فرما دی، اس کا مقصد بھی ارشاد فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم وہ طاقت حاصل کر سکو جس سے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہی چونکہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ جس طرح ہمارا کسی کوئی سسٹم ہو، کسی حفاظت کے لیے ہم سیکیورٹی کے لیے کچھ سسٹم لگاتے ہیں، تو چل چل کے یا پھر مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کچھ سستی یا پھر کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کو ری ایکٹیو کرنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہمارے یہ جو ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی و پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ روزہ رکھا ہے. اور روزہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ساتھ انسان بصیرت تو ہے ہی، اب بصارت تو ہے اس کے پاس، اللہ رب العالمین روزہ کی برکت سے بصیرت سے بھی اس کو نوازتا ہے. جس طرح روزے کی افادیت کو یوں میں ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں، اگر یہ لائٹ ساری آف کر دی جائیں تو بھلے ہماری آنکھیں کام بھی کر رہی ہوں تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، ہم وہ مراد نہیں پا سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو اندر کی آنکھیں ہیں جس سے ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے اور حقیقت کو درک کرنا ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور حقیقت تک جانا ہے، اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے، اور اس کو جو زبردست طریقے سے وہ طاقت مہیا کی جاتی ہے جہاں سے وہ روزہ ہے. اور روزہ اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں ہمارے لیے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ایک تو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی تھا. اور دوسرا اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس کو بوجھ نہ سمجھ سکو کہ یہ تمہارے لیے فقط نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ تھا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بہت سارے صوفیہ کرام نے اس پہ جو جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کا جو باطنی پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کیا ہے کہ ویسے تو شعبان کے حوالہ سے اس کو ظاہری طور پہ منطبق کیا جاتا ہے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو بھی وہ اس کی رویت کے حوالے سے ہے، چاند کے حوالے سے. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا یہ پاک پروردگار کے جمال کی طرف اس کا اشارہ ہے. اللہ اکبر. کہ تمہارے روزہ کی غرض و غایت بھی اس کے جمال جو ہے، جمال دیدار الہی جو ہے اس کے لیے ہو، اور تمہارا افطار بھی اسی کے لیے ہو. جب یہ چیز شامل ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر اور کسی بندہ مومن کو کیا چاہیے، جس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اللہ رب العالمین کے ان پاک جلووں کا دیدار کر رہا ہوگا اپنے قلب کی آنکھوں سے، جیسے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ سے اس کے لیے ہوگا. تو یہ روزے کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ اس کو قربت الہی نصیب ہو جائے. اور جس طرح آپ قاری صاحب فرما رہے تھے اور آپ قرآن کریم کے حوالہ سے ہے تو فقط پڑھنے کا ثواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تفہیم کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا رمضان اور قرآن کا. اور اس کے بہت سارے ضروریات ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی موقع ملا تو ڈسکس کریں گے کہ فہم قرآن کیا ہے. قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جو سمجھا رہا ہو وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہو. روزے میں جو آپ نے بتایا یعنی بنی اسرائیل اور دیگر قوموں پہ بھی یہ ویسے ہی واجب فرض رہا ہے. غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو حضور گرامی نے پسند فرمایا، شاید اسی لیے کہ ان کے روزے کی ترتیب میں زیادہ محنت ہے. میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک تو پہلے کا ایک سوال پینڈنگ ہے، اس پہ کچھ خیال فرما دیں. ساتھ ساتھ یہ کہ روزے کی افادیت، اور آج کل جیسے کل اچانک سے روزہ ہو گیا ہے، اعلان ہوا، اب تراویح بہت سے لوگوں کی مس ہو گئی ہے، اس پہ کیا بیان فرمائیں گے کہ یہ کیفیت معمول ہے یا غیر معمولی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلے کا سوال پینڈنگ ہے میں تو اسے نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ ہمارا موضوع اتنا اہم اور خوبصورت ہے، میں بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا. جو روزے رمضان المبارک کی جو ابتدا ہے یا اس میں تاخیر ہے، دیکھیے تاخیر ہمارے سسٹم کی وجہ سے بھی ہے. میں اس حوالے سے تھوڑا سا پچھلی دور حکومت میں ایک کمیٹی بنی تھی جو نیا قانون پاس ہوا تھا اس کے بائی لاز، اور اس کے لیے تو اس کا میں ممبر تھا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی شہادت لینے والی ایک اتھارٹی ہے، اور چاند دیکھنے والا وہ کبھی کسی دیہات میں ہے کبھی کسی دیہات میں ہے، اور یہ شہادت اور ان کا آپس میں میل یہ وقت لینے والا وقت طلب عمل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں جب اسے ہمیں ختم کرنا ہے کہ اپنی اس رویت ہلال کو یا کم از کم ہر گاؤں کی سطح پہ یا ملک کی سطح پر ایک عالم دین اگر مقرر ہو جائے، یا کوئی بھی عہدیدار، کوئی بھی قاضی، مجسٹریٹ ہر جگہ ہوتے ہیں، جو یہ گواہی لینے کا عمل جلدی ہو جائے.
اب گواہیاں ان کے پاس آ گئی، اسے پرکھنا، اور ظاہر ہے جس نے چاند دیکھا وہ تو 7:55 آخری وقت تھا، وہ تو دیکھ لیا، اس کے بعد تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے لے کر کے 10:30 بجے تک کا جو وقت ہے وہ نظام کے اندر خامی ہے، اس کو ہمیں اس میں اس حکومت کا یا اس رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں مسئلہ، لیکن ہم نے وسائل اس پر صحیح خرچ نہیں کر رکھے، اسے اہمیت نہیں دی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کسی نے دیکھا ہے وہ کدھر جائے، کس کو بتائے، پہنچتے پہنچتے اور پھر یہ ان تک پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے اگر نماز پڑھ لی اور وتر پڑھ لی ہے سر، تو یہ سوال ہوا، یہ تراویح نہیں پڑھی تو روزے پہ تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس رات کی ایک عبادت تھی، رہ گئی تو رہ گئی، اللہ تعالیٰ جو اب جان بوجھ کے تو ہم نے چھوڑی نہیں ہے، اور اللہ ایسے کریم ہے کہ ان سب کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب ملے گا، نیت انما الاعمال بالنیات۔ اور جنہوں نے اکثر ہماری مساجد میں ایسا ہوا کہ وہاں صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کی گئی، آج سے قرآن مجید شروع ہو جائے گا، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ انسان پینک کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک نظام کا حصہ ہے، ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ ہم یہ چیز بھی نہ ہو آئندہ میں۔ بہرحال ایک چیز اور ہے کہ ہمیں چاند کے اوپر زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی ایک حدیث کی روح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر آدمی کہے کہ یہ چاند ایسا تھا، یہ چاند ایسا تھا، گویا کہ یہ گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو اپنے صرف رمضان ہی نہیں، پھر لیلۃ القدر ہے، پھر آگے عید ہے، سب کے اوپر ہم ایک شک و شبہات قائم کر دیتے ہیں، اور اتنے شک و شبہات قائم کرنے کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے آپ کے پاس، بس صرف دیر ہونا تو کوئی وجہ نہیں ہے، آپ پوچھے تو صحیح کہ دیر کیوں ہوئی ہے ان سے، تو کوئی وجوہات ہونی چاہیے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے، میں اپنے تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیزوں سے دور رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار اور رسول ہمیں دے کر کے گئے ہیں، توجہ دیں، اور پھر یہ قاضی ہے، قاضی نے غلط بھی فیصلہ کیا ہمارے حق میں وہ صحیح ہے، جب اتنی رحمت ہے دین میں تو ہمیں فکر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ فرمایا آپ نے، اور جو قرب قیامت کی آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ ایک وقفہ لے رہا ہوں اور سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بیان سن رہا تھا جس میں مفتی سعید خان صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس رمضان سے پہلے چیخ سنائی دے گی، لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکیں کہ کہاں سے آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیخوں سے بچائے۔ اس وقت ایک چیخ ہے جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، وہ مہنگائی کی ہے، وہ غربت کی ہے، اور اس کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے جس پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان میں جاری ساری الف لام میم، میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے یہ بات طے کر لی اور یہ فرمان قرآن حکیم فرقان المجید کا ہے کہ رمضان الکریم میں خاص طور سے قرآن کا نزول ہوا ہے، لہٰذا قرآن کو پکڑنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج اس بزم میں گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کا یعنی رمضان الکریم کا رشتہ کیا ہے قرآن حکیم سے۔ میں نے علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے، قرآن شریف میرے پاس موجود ہے۔ علامہ صاحب، یہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہ قرآن کریم میں بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا قرآن یہ ہے، اور کہاں اور کس جگہ پہ یہ سنائی دے کہ یہ والا قرآن ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارا نسخہ موجود نہیں ہے؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ 40 پارے اور یہ سب باتیں، اس میں کوئی حقیقت بھی موجود ہے؟ یہی قرآن مستند قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک پہلے والے مسئلے پر ایک چھوٹی سی بات ہم عرض کر دیں کہ جو چاند کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، تو چاند کے حوالے سے یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ تو چلیں پھر بھی قابل قبول تھی، ہو سکتا ہے کہ گواہیاں لیٹ پہنچی ہوں، نظام کا معاملہ ہو، مسئلہ ہو، چونکہ جو مون کی برتھ ہے، اس کے ایلیویشن ہے، اینگل ہے، اس میں گنجائش تھی کہ دیکھا جا سکے، تو بہرحال شاید دیر سے اطلاع پہنچی ہو۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے، جو اس بار نہیں ہے لیکن بسا اوقات یہ ہوا ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں سے، مثلا پشاور وغیرہ سے، گواہی اس طرح سے آ جاتی ہے کہ ممکن ہی نہیں مون کی برتھ، نہ ایلیویشن ہے، نہ اینگل ہے، اور یہ آج کل سائنٹیفکلی بالکل ہر ایک کے پاس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، moonsighting.com، وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ ایک سائنٹیفک ویب سائٹ ہے، چاند شیعہ سنی نہیں، چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ویسے شیعہ سنی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ واہ، بہت اچھی بات کہی، تو اسی لیے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شمس و قمر۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے اور حدود متعین فرمائی ہے۔ جب کہیں پر کوئی امکان ہی نہ ہو رویت کا اور پھر گواہی آ جائے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا بطور مزاحی صحیح کہ ایک صاحب پہنچے، میں کسی خاص قومیت وغیرہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہاں مراد وہ نہیں ہے،
जनरल बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये मैं देवबंदी उलमा के बयानात में भी सुन चुका हूँ अच्छा। ये वाली बात कि जब गवाही ऐसी आ जाए कि जहाँ पर इम्कान ही ना हो, तो उसमें फिर एक सवालिया निशान है कि ये कैसे गवाही आई है और क्यों आई है ये। तो बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि एक साहब हमारे मोहतरम वो मौलवी साहब के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमने चांद देख लिया है। ऐसी सूरत में हमने तो देख लिया है, और उनके हाथ में क्लाशनकोफ थी। उन्होंने कहा कि या हमारा शहादत कबूल करो या अपनी शहादत कबूल करो। या अपनी शहादत कबूल करो। हाँ, तो उन्होंने कहा बस आप ही की शहादत कबूल करो। तो इस तरह की गवाही ना हो, इस तरह का अनाउंसमेंट ना हो, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि फिर कोई ख़ता हुई है या अमदन को ऐसा काम हुआ है कि जो राह रास्त से मुनहरिफ है। तो इस पर तो एक बात ही होगी। जहाँ तक दूसरी बात है कुरान के बारे में, तो ये भी अब बहुत मरतबा डिस्कस हो गया, बहुत पुराना मौजू हो गया ये कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, किसी भी मकाम पे चले जाइए, आयम अलैहिस्सलाम के हरम हैं उनमें चले जाइए, रोज़ों पे चले जाइए, किसी शिया के घर पे चले जाइए, वही ताज कंपनी लिमिटेड वाला कुरान ही होगा। अच्छा। ठीक, और वही कुरान है कि जो हिंदुस्तान में भी वही है, और पाकिस्तान में भी वही है, ईरान में भी वही है, सऊदी अरब में भी वही है, इराक़ में, लबनान में, हर जगह वही है। सही है। तो ये मेरे ख़्याल में इस वक्त इस मौजू पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, यहाँ से कुरान शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यहाँ ख़त्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। एक बात, अच्छा, ये कुरान अगर सब जगह एक जैसा है, ये पूछने वाला पूछ सकता है कि फिर मुसलमान अलग अलग, हाँ, इंटरप्रिटेशंस हैं, सबकी तफसीर अलग है, ताबीरात अलग अलग, ताबीरात अलग अलग हैं, इंटरप्रिटेशंस अलग हैं। फिर उसके अलावा उस कुरान की आयत के बारे में जो अहादीस बयान की गई हैं, ठीक है, उन रावियों की विसाकत अलग अलग है उस बुनियाद पर। लेकिन कुरान के अल्फाज इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ठीक है। आपकी इजाज़त से एक लाइव कॉल भी मैं ले लूँ। हमारे इस प्रोग्राम का खासा ये है, हुस्न ये है कि इसमें लाइव कॉल्स को भी खुशामदीद कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहूँगा। कौन साहब कहाँ से क्या फरमाएंगे? जी, मेरा ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया से, कराची से ताल्लुक है, और मुझे सवाल ये करना था कि ये चांद की रुयत के हवाले से कि आज का रोज़ा क्या हैसियत रखता है, क्या ये फ़र्ज़ रोज़ा है, क्या ये शक रोज़ा है? क्योंकि बाद उलमा कह रहे हैं कि बाद मैसेज ये चल रहे हैं कि भाई आज रुयत हलाल कमेटी में जो शिया उलमा ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, मगर उन्होंने तो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि चांद दिख गया, मगर बाद का कहना है कि भाई नहीं, आगा सिस्तानी के मुताबिक नहीं हुआ ये रोज़ा। तो ये क्या कशमकश है और ऐसी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है हमारे मुल्क में कि हर दूसरे मकतब फ़िक्र में ये मसाइल आ रहे हैं? ठीक है, और इसमें किस तरफ आवाम देखे? ठीक है। हसीन इत्तेफाक है कि अभी कुछ देर पहले इस मौजू पे बात हुई है, मगर अल्लामा साहब जरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, इसमें इतना ज़्यादा इसलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि बहरहाल जो आज का रोज़ा था वो ज़्यादा से ज़्यादा यौम शक हो जाएगा। यानी शक था हमें कि 30वीं शाबान है या पहली रमज़ान है। तो आपने जो रोज़ा रख लिया, अब वो इंदल्लाह अगर यकुम रमज़ान मुबारक थी तो यकुम रमज़ान मुबारक का रोज़ा हो गया। अच्छा। और 30 शाबान मुअज़्ज़म थी तो शाबान मुअज़्ज़म का रोज़ा हो गया। अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई वाकन शक में था तो उसने इस नियत से रख लिया कि माफ़ी ज़िम्मा, जैसे हम कहते हैं, परवरदिगार जो कुछ तू मुझसे चाहता है आज के दिन वो मैं रोज़ा रख रहा हूँ क़ुर्बतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुशनुदी की खातिर। फ़िक़ही तौर पर भी इसका जवाज़ मौजूद है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है कि आज हुआ या नहीं हुआ। आपने रोज़ा रख लिया, अब वो रोज़ा या नफली बन जाएगा या फ़र्ज़ बन जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म के मुताबिक। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि वो चाँद की गवाही को उसके मेयारात को देखा जाए, उसके निज़ाम को ठीक किया जाए, उसमें इस किस्म के शुगुक शुबहात ना होने पाए, वो सब हम उस पर बात कर चुके हैं। जी जी जी, फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ है जी, ऐसे समझ लें। जी, पहली बात ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे, और ये जो हमारी कमेटी है इसमें तमाम मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। सही, वो इख्तलाफ वहाँ कर सकते हैं जो नहीं किया। दूसरी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद देखा गया, ईद का चाँद यानी शवाल का चाँद मदीने में नज़र नहीं आया, यानी किसी सहाबी को भी नज़र नहीं आया, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र नहीं आया। दूसरे दिन ज़ाहिर बात है वो ईद होनी थी, जब चाँद नज़र नहीं आया तो अगले दिन रोज़ा है, सही, यानी 30 दिन फिर पूरे करने हैं। तो जब दूसरे दिन रोज़ा है तो तकरीबन कोई ज़ोहर के बाद और असर के बीच में ये वक्त है, ऊँटों पर एक काफ़िला आया और उसने आकर के कहा, या रसूलल्लाह कल रात को हमने चाँद अपने इलाके में देखा और हम उसी वक्त चल पड़े।
کہ ہم عید آپ کے ساتھ پڑھیں، صحیح، لیکن ہمیں راستے میں یعنی وہ اونٹ وغیرہ کا سفر تھا، دیر ہو گئی کہ اب وہ دوسرے دن بھی عصر اور ظہر کے درمیان پہنچے، تو اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا، آپ نے ان کی شہادت کو مانا اور ماننے کے بعد صحابہ سے کہا روزہ کھول دو، اچھا، روزہ کھول دو۔ صحابہ نے روزہ کھول دیا اور فرمایا کہ یہ عید ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا، عید کا چونکہ آج وقت نکل گیا ہے ہاں، تو لہٰذا روزہ بھی نہیں ہے، چونکہ عید کے دن روزہ ویسے حرام ہے لیکن دن عید کا قرار ہو گیا، دن، لیکن اس دن آپ نے عید پڑھی نہیں، عید پڑھی نہیں ہے، عید ہم کل پڑھیں گے۔ یکم شوال تو ہو گیا نا وہ، یکم شوال ہو گئی، آپ نے ان کی شہادت کو مانا، آسن، ان کی شہادت کو تسلیم کیا۔ اسی طرح رمضان کا چاند تھا، رمضان کے چاند میں صحابہ کرام نے مدینے میں چاند دیکھا، کسی کو نہیں دکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ وہ اس کے لیے ہمارا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک مومن کی گواہی اور عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی، اچھا، کیونکہ عید میں تو سیویاں کھانی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہر کسی کو شوق ہو سکتا ہے کہ بھی چلو یار ایک دن روزے سے بچیں گے، پہلے سیویاں کھا لیں گے۔ تو آپ نے اس کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے صحابہ سے کہا کل ہم روزہ رکھیں گے۔ تو گواہی کو ایک اسلام میں حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے جو شک والی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس بات کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی بے شک، اور اس چیز کو اختیار کو جو کرو جو یقینی ہے۔ بے شک، پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یوم تشقیق کا تو ہے یا شعبان کا ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے رمضان سے ایک دن قبل بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، نصف شعبان کے بعد سوائے ان لوگوں کے جو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، باقی آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ روزے رکھیں۔ اچھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ رمضان فرض ہے، اس کے روزے رکھنا یہ تمہارے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے، تم ایسا نہ کرو کہ اپنی ساری انرجی نفل میں کھپا دو صحیح، اور جب فرضوں کا ٹائم آئے تو تمہارے پاس وہ قوت اور طاقت ہی نہ ہو۔ صحیح، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی آج نفلی روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن روزے آپ نفلی نہیں رکھ سکتے، صحیح، اس لحاظ سے بھی نفلی روزہ غلط ہے۔ یہی روزہ ہے جو پوری کمیٹی نے شہادت کے اوپر گواہی مان کر صحیح، تسلیم کیا، ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صحیح، اور اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ اگر دوسرے دن تمہیں آسمان پہ چاند دکھے اور چاند دکھنے کے بعد یہ لگے کہ یار یہ تو موٹا ہے، یہ لگتا ہے یہ کل کا تھا اور ایسے لوگوں نے روزہ کھا لیا، یہ کر لیا، وہ فرمایا چاند کے موٹا ہونے یا پتلا ہونے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تمہاری آنکھ نے دیکھا ہے اسی کو مانو اور جب نہیں دیکھا ہے اس کو نہیں مانو۔ بھائی سبحان اللہ، میں یہاں پہ یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور خواہش ہے کہ نعت بھی سن لوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج کے دن کے لیے بھی فیصلہ فرما دیا آپ نے۔ بہت سے لوگ آج 2-3 دن کا چاند بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آئی سائٹ زیادہ تیز ہوتی ہے یا پھر وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ شک سے نکل جانا اور یقین کے منزل کا مسافر بن جانا اسلام کا پیغام یہی ہے۔ میں اس حوالے سے جی علامہ صاحب، وہ یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چاند کی روشنی اس کی موٹائی یا اس کے پتلے ہونے سے تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات اسی طرح سے ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر فقہی طور پر فرض کیجئے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے ظہر کے بعد گواہی ملے کہ عید ہو چکی ہے تو اس پر واجب ہے شرعاً، کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کھول دے روزہ، یہ تو بات ہے۔ لیکن متواتر اور بہت واضح احادیث ہیں اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب چونکہ طریقہ اختلاف ہے لہٰذا حضرت نے کوئی اور بات کہی، لیکن ہمارے یہاں بہت واضح احادیث ہیں کہ جس نے شعبان المعظم کا روزہ رکھا ہے یعنی پورا مہینہ، اسے یہ چاہیے کہ شعبان کے آخری 2-3 دن چھوڑ دے۔ اچھا، یہی فرمایا کہ احتیاط یہ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شروع کرے رمضان المبارک کا۔ لیکن جس نے شعبان کے مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھا اور اس فضیلت سے اب تک محروم رہا ہے، تو اس کے لیے واضح طور پر ارشاد ہے کہ وہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھے اور اسے متصل کر دے رمضان المبارک کے ساتھ، تاکہ اسے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا ہو جائے۔ تو وہ اس لیے اگر کوئی نفلی روزہ شعبان کے آخر میں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ راویوں کا جو سلسلہ آپ کے یہاں پر ہے وہ کچھ اور ہے، ہمارے یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ راویوں میں یہ بات، یہ روایت نہیں، آل محمد میں جو ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ ہے کہ عن جعفر ابن محمد بن صادق
عن باقر عن زین العابدین سبحان اللہ، عن حسین ابن علی ابن ابی طالب سبحان اللہ. عن رسول اللہ صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے، وسلم. تو یہاں انتہائی پر وہ محبت. جو سلسلہ ہے اس میں جو آل محمد کا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام پر سودا سر بازار ہو جائے. میں حافظ حامد رضا نورانی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے. عرفان رمضان عرفان رمضان. تو اس رمضان الکریم میں دل بھی کھولیں، صرف روزہ ہی نہیں. یہ پیغام کوکولا پاکستان کا ہے جو ہمیشہ سے برابری اور ساتھ بیٹھنے کا فرمان کرتا ہے، پیغام دیتا ہے اور یہی ترجمانی فرماتا ہے. ہر سال کوکولا پاکستان برکتوں کا ان لوگوں تک وسیلہ بناتا ہے، یعنی ان تک پہنچاتا ہے یہ سلسلہ کہ جو دور ہوتے ہیں. مگر اس بار یعنی اس سال رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کوکولا پاکستان نے ان لوگوں کی امداد کا عزم ٹھانا ہے کہ جو 2022 کے سیلاب میں متاثر ہوئے تھے. کئی سارے گھر ان کے گر گئے تھے، جن میں 3 کروڑ سے زائد لوگ شامل ہیں اور 15 لاکھ وہ گھر ہیں جو برباد ہو چکے ہیں. یہ ایک اچھا عزم ہے. کوکولا رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایسے کچھ ہزار لوگوں کے لیے یہ کام بھی کر رہا ہے، جن میں کسان شامل ہیں اور ان لوگوں کی زمین پہ فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز اور سیڈز جیسی سہولیات ان کو فراہم کر رہا ہے. یہ رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ان کے اشتراک میں یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ بھی کوکولا کی بوتل خریدتے ہیں اور جس سے یعنی ایک بوتل جو آپ خریدتے ہیں اس کے بدلے رزق فاؤنڈیشن کی عطیات اور اس صورت میں ان کی ہیلپ پہنچتی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے، اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی. آپ عرفان رمضان دیکھتے رہیں گے جی ٹی وی کی خصوصی نشریات اور ہم آپ کو کوکولا کی اس کاوش کا ایک خوبصورت چہرہ دکھاتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، روزے اور اس کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی موجود ہے، ہم اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم، آپ کا کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی کیا سوال پوچھیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فرمائیے گا. میرا نام شیر زمان ہے، میاں والے سے بول رہا ہوں. یہ شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے لیے کیا آپ کو میں یہ روزہ رکھنے کے لیے وہ رکھ نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. جی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز ہے، ایسے معاملے میں وہ روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تو اس کی بیماری اس لیول کی ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کی بھی ابتدائی اگر صورتحال ہے، اور اگر وہ جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں ان کی یہ کیفیت کیا ہے یہ تو خود جانتے ہوں گے کہ ان کی شوگر لیول اگر بالکل ہی لو ہو جائے کہ زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہو تو پھر تو وہ جس طرح قرآن کریم نے اس کا دیا ہے کہ فدیہ دے گا. اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی یہ تو ان کے جو مستند کوئی ڈاکٹر جو ہیں ان سے رابطہ کریں گے. اگر وہ اس لیول کا بیمار ہے کہ اس کے ساتھ وہ شوٹ کر جائے اس کا بلڈ پریشر، تو اس کو کوئی شریان جس طرح پھٹ سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی پھر اس کو یہ افطار کا جو اگر مستند کوئی ڈاکٹر جو ہے، ورنہ روزہ پھر وہ رکھے. اس کے دوران دوائی تو نہیں کھا سکتا روزہ رکھ کے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو. صحیح ہے. اچھا انہیلر وغیرہ کے معاملات میں کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیلر وہ آپ کے بلڈ میں نہیں مکس ہوتا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ یہ اس کے لیے جو عام طور پہ ہمارے ہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ فتویٰ تو یہی ہے، چونکہ اس میں کوئی دوائی ہوتی ہے وہ لیکوڈ کے طور پہ، اس کے کچھ ذرات کہتے ہیں کہ آگے چلے جاتے ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک پروفیسر تھے یہ لنگز کے، میں نے ان سے پوچھا تھا، اور میں یہ چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ ایک میسج چلا جائے تاکہ کوئی میڈیکلی بورڈ کوئی بیٹھے جو اس پہ باقاعدہ تحقیق بھی پیش کرے، ریسرچ کرے. وہ فرما رہے تھے کہ یہ معدے میں ایک تو نہیں جاتا، اچھا، اور دوسرا یہ خون میں شامل نہیں ہوتا. اچھا، تو جو چیز انسان کے معدہ تک نہ پہنچتی ہو، تو یا غذا کی صورت نہ بنتی ہو یا کوئی اس کی ایسی صورت نہ ہو کہ وہ دوائی بن کے اندر جا رہی ہے، تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ اس کے دمہ کے ڈاکٹر تھے، اس کے پھیپھڑوں کے، لنگز کے. تو اس حوالہ سے اگر اس میں کوئی گنجائش ہو، جس طرح یہ ہمارے انجیکشن کی بھی بات ہوتی ہے کہ انجیکشن اگر کوئی ایسا ہو جو غذائی طور پہ کوئی استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو جس طرح ہم یہ شوگر کے لیے وہ انسولین وغیرہ لگواتے ہیں جو ہمارے
جو راستے ہیں غذا کے لیے استعمال جی۔ کیے جاتے ہیں جو اصولی ہیں ہاں۔ تو وہاں سے ہو، جس طرح وہاں اس کے لیے موقف ہے کہ روزہ نہیں اس کے ساتھ فاسد ہوتا. اگر ایسا حال ہو ٹھیک ہے کہ واقعتاً ایسا ہو کہ میڈیسن کے اجزاء ایسے نہیں ہیں کہ جو معدہ تک جا رہے ہیں یا بلڈ میں شامل ہو کے وہ نہیں اس طرح بن رہے، تو پھر یقیناً اس میں بھی پھر وہ جو مریض ہے وہ روزہ رکھے اور انہیلر استعمال کرے. انہیلر استعمال کر سکتا ہے اس صورت میں. اس پہ ایک تو ریسرچ ہونی چاہیے، آپ نے اچھا ایک اشارہ دیا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیلر کی وہ جو ذرات ہیں وہ آپ کے معدے میں اور بلڈ میں شامل نہیں ہو رہے، تو پھر اس حوالے سے واقعی ایک موقف آنا چاہیے. میں صرف اس پہ مزید بات کرنے کا خواہش مند رہوں گا، اگر مختصر اگر 10 سیکنڈ. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں فتوے میں دار و مدار اس بات کی ہے کہ معدے تک رسائی ہے یا نہیں، آگے جائے یا نہ جائے وہ تو ہر ایک غذا کے بارے میں ایک الگ سا معاملہ ہے. ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں. جب ایسے ذریعے سے کوئی چیز دوا جا رہی ہے جس کا معدے تک راستہ ہے تو وہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے راستہ، جیسے آنکھیں، معدے کا راستہ تو ہے نا. چلیں بس ٹھیک ہو گیا، واضح منہ سے لے رہے ہیں نا. ہمارے بس میں حلق سے نیچے اتارنا ہے، معدے تک پہنچانا ہمارے بس میں ہی نہیں. کوئی مقدار میں اتنی تھوڑی چیز ہے حلق سے نیچے جائے گی اور نالی کو لگ کے رک جائے گی، نہیں پہنچی، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق سے نیچے ہم نے کوئی بھی چیز، بیرونی چیز ہم نے اتاری، روزہ ٹوٹے گا. باقی اگر وہ مریض ہے اور باقی اس قابل نہیں ہے تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر وہ کر سکتا ہے اس میں. جی بہت شکریہ جی. اب مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا. آپ دسترخوان پہ علماء کو تشریف فرما دیکھیں گے، وہاں بھی سوال جواب کا سلسلہ رکھیں گے، ساتھ میں اپنے دسترخوان کو دعاؤں اور مناجات سے بھرپور رکھیں گے، سرشار رکھیں گے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان.